والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ قرآن عظیم کے آخری سپارے کی آخری صورتوں کا بیان چل رہا ہے، اور انشاءاللہ عنقریب پورے قرآن عظیم کے ہم ترجمے اور تفسیر کی سعادت حاصل کرنے میں اور آپ سننے میں انشاءاللہ کامیابی حاصل کر لیں گے۔ پچھلے پروگرام میں ہم سورۃ الماعون تک پہنچے تھے، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں 7 آیات ہیں، اور اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت ذرا کیا آپ دیکھتے ہیں یا کیا آپ نے دیکھا، الذی اس کو جو یکذب جھٹلاتا ہے، بالدین دین کو، یا تو اس سے مراد ابو جہل ہے، کیونکہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورتوں میں سے ایک ہے، بعض نے اس کو مکی کہا، بعض نے مدنی کہا، تو یا تو اس سے مراد ابو جہل ہے اور یا اس سے مراد منافق ہے، عبداللہ بن ابی جو مدینے میں تھا، یہ منافق مراد ہے۔ ان دونوں میں بہرحال خصوصیات ایک جیسی تھیں۔ ارأیت کیا آپ نے دیکھا، الذی اس کو جو یکذب جھٹلاتا ہے، بالدین دین کو، فذالک الذی یدع الیتیم، فذالک پھر وہ ہے، الذی جو یدع الیتیم یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو اس کی یہ بری صفات کا، اگر ہم ابو جہل کو لے لیں تو بری صفات کا تذکرہ، پہلی بری صفت یہ کہ وہ دین کو جھٹلاتا تھا، دوسرا یہ کہ یتیم کو دھکے دیتا تھا۔ یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جس کے باپ کا انتقال ہو جائے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ یتیمی کا تعلق نابالغی تک رہتا ہے۔ اگر کسی بالغ کے والد کا انتقال ہو جائے تو ہم اسے شرعاً یتیم نہیں کہہ سکتے، اگرچہ ہمارے عرف میں اسے بھی یتیم کہہ دیا جاتا ہے، جی یتیم ہو گئے، والد صاحب فوت ہو گئے، لیکن اگر شرعی لحاظ سے دیکھیں تو یتیم صرف وہ نابالغ لڑکا یا لڑکی ہوگا کہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے۔ تو یتیم کا چونکہ ایک بڑا سہارا چھن جاتا ہے، والد کی صورت میں جو سہارا تھا وہ چھن جاتا ہے، اس لیے وہ زیادہ قابل رحم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یتیم کا خاص طور پہ تذکرہ اس لیے کیا کہ عام شخص بھی جب کسی کے والد کا انتقال ہوتے دیکھتا ہے تو بچوں کی طرف اس کی شفقت اور رحمت بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ ایسا بدبخت تھا کہ عام آدمی پہ تو کیا کرم کرتا، وہ بچے کہ جن کے والد کا انتقال ہوا اور وہ فطری لحاظ سے انسان ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ان پہ شفقت اور رحمت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، یہ انہیں بھی دھکے دے دیا کرتا تھا اور بالکل ان کی خاطر تواضع نہیں کرتا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا۔ تو 3 اس کے برے اوصاف ذکر کیے گئے، ایک دین کو جھٹلانا، دوسرا یتیموں کو دھکے دینا، اور تیسرا غریبوں کو، مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا۔ یہ بری صفات تھیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، اور قیامت تک کے لیے یہ بری صفات کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اس سے 2-3 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ پتہ چلا کہ اگر کسی کے اندر کوئی اعلانیہ طور پر بری صفت ہو، وہ اس کو سب کے سامنے اس بری صفت کا اظہار کرتا ہے یا اعلانیہ طور پہ گناہ کرتا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں کیا نہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ اگر ایسے اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے والے کے بارے میں ہم نے کوئی اس کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے بیان کی تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگی، بلکہ بالکل جائز، اور بلکہ یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ ابو جہل کی برائی قیامت تک مسلمان ذکر کرتے رہیں گے، لیکن وہ برائی جو اس کی اعلانیہ تھی، اور اس کی قباحت کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ کتاب انزلناه الیک مبارک یہ کہ ہم مسلمانوں کو بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ ان بری صفات میں سے کچھ حصہ مختلف انداز سے ہماری ذات میں بھی پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پہ دین کو جھٹلانا، تو ہم جھٹلاتے تو نہیں ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس کے تقاضے کے موافق عمل بھی نہیں کرتے، اور گویا کہ اپنے عمل سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اعتقاد اور یقین نہیں رہا ہے، یہ بھی غیر مناسب بات ہے۔
اور بعض ایسے ہوتے بھی ہیں کہ جو صراحتاً انکار کر دیا کرتے ہیں، انا کا مسئلہ بنا کر، ضد کا مسئلہ بنا کر، جیسے کسی سے بحث ہو گئی، اب کسی نے بطور دلیل ایک پختہ دلیل دے دی، مثلا آیت پیش کر دی، حدیث پیش کر دی، تو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات صاف کہہ دیتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں، جاؤ، اگر آیت بھی ہے تو میں نہیں مانتا ہوں، معاذ اللہ، حدیث ہے تو میں نہیں مانتا ہوں۔ حدیث کا انکار کرنا تو گمراہی ہے، لیکن قرآن کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ میں نہیں مانتا ہوں یہ کفر ہوگا، تو ایسا شخص کافر ہوگا، اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ لہذا ان آیات پر غور و تفکر کرنے کے بعد ہمیں بھی اپنی عملی حالت پہ غور کرنا چاہیے کہ بعض اوقات شیطان ہمیں سب سے پہلے تکبر میں مبتلا کرتا ہے، ایک بڑے پن میں مبتلا کرتا ہے، پھر اس تکبر کے ذریعے ہماری طبیعت میں ایک جرأت پیدا کرتا ہے، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باغی بنا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور ہم قرآن اور حدیث کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف بڑی جرأت مندی کے ساتھ اعلان بغاوت کر بیٹھتے ہیں، اور اس طرح ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یتیموں کو برا بھلا کہنا، دھکے دینا، یہ بھی ہم مسلمانوں کے اندر رائج ہو چکا ہے۔ سگے بھائی کا انتقال ہوتے یہ دیکھا گیا ہے کہ بھائی کا انتقال ہوا تو دوسرے بھائی نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا، اور اپنے بھائی کے بچوں کو گھر سے نکال دیا گیا، بیوہ کو نکال دیا۔ یہ تو کفار کی عادت تھی کہ وہ یتیموں کو دھکے دیتے تھے، یتیموں کا حق سلب کر لیا کرتے تھے۔ یہ اب بری عادت مسلمانوں کے اندر بھی راسخ ہو چکی ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ دنیا کی مادی چیزوں کو انسان نے اپنے لیے سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کا کوئی خوف نہیں، حساب و کتاب کا کوئی ڈر یا اس کا کوئی کامل یقین نہیں رہا۔ نامعلوم کس چیز پر بھروسہ کر کے ہمیں سمجھتے ہیں کہ بروز قیامت اسے پیش کر کے ہم نجات پالیں گے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت ہی سخت انصاف فرمانے والی ہے، بالکل 100% انصاف ہوگا۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ ظلم و زیادتی کرنے کے بعد وہاں پر کسی کی ناجائز سفارش کے ذریعے کامیابی حاصل کر لے، وہاں تو حساب و کتاب دینا ہی دینا ہے، اس لیے کسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی نے یتیموں کا حق مارا ہے، پھر لاکھ وہ حج کر لے، لاکھ عمرے کر لے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میدان محشر میں اس سے یتیم کے اس مال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، سوال ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، وہ پھنس بھی سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس یتیم کو، کیونکہ وہاں مال کے بدلہ تو دلایا نہیں جائے گا۔ اب یقینی سی بات ہے کہ جب مال کی صورت میں آپ بدلہ نہیں دے پا رہے تو نیکیوں کی صورت میں دیں گے، یا اس یتیم کے گناہوں کو اپنے نام اعمال میں لینے کی صورت میں، تو ہو سکتا ہے آپ کی جتنے زندگی کے حج ہیں، عمرے ہیں، وہ اس یتیم کو دے دیے جائیں، یا اگر پھر بھی کمی رہ جائے تو اس کے گناہ آپ کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں۔ اس وقت وہ حاجی صاحب جس نے یتیموں کا مال کھا کے 10 12 حج کیے تھے، وہ بیچارہ جہنم میں جا رہا ہوگا، اور وہ یتیم اس کی نیکیاں لے کر جنت میں داخل ہو رہا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نگاہ حقارت سے دیکھتے ہوئے بے پرواہی اور غفلت کی زندگی گزارنا یقیناً یہ بہت ہی برا ہے، کوئی اچھا فعل نہیں ہے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ تیسرا برا وصف کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ آج کل ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم غریبوں کو عموماً کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک تو ہوتا ہے جیسے اہتمام کرنا، چلو چند غریبوں کو بلاؤ، کھانا کھلا دیا، کسی ہوٹل میں پیسے دے دیے، کسی ویلفیئر ادارے میں پیسے دے دیے۔ ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، بچوں کی سالگرہ کرتے ہیں، یا اور کوئی گھر میں اچھی تقریب ہوتی ہے، اس میں کھانا تو کھلاتے ہی کھلاتے ہیں ہم، تو غریبوں کو بلائیں، مسکینوں کو بلائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف ان رشتہ داروں کے پاس کارڈ بھیجتے ہیں جن سے کچھ مال کی امید ہوتی ہے، یا اچھے تحفوں کی امید ہوتی ہے، یا انہوں نے پہلے ہمیں تحفہ دیا تھا، اب بدلے کے طور پہ ان کو بلا لیا جاتا ہے۔ ایسے محلے میں بھی دعوت صرف ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو پہلے سے ہی کھاتے پیتے ہیں، غریبوں کو عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ اس ابو جہل کے اندر یہی ایک عادت تھی، یہ بھی ایک عادت تھی، اور گندی عادت تھی کہ یہ غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، بلکہ ان کو دھکے دیتا تھا، نظر انداز کرتا تھا، دوسروں کو بھی منع کرتا تھا۔ ہم بھی اس طرح بعض اوقات کرتے ہیں۔ گھر میں مشاورت ہوتی ہے کس کو بلائیں کس کو نہ بلائیں، فلاں
اسے چھوڑے، 10 تو اس کے بچے ہیں، آ کے اتنا بھر دے گا ہال کو، ایسے غریب لوگوں چھوڑ دو اس کو، فلاں کو چھوڑ دو، فلاں کو چھوڑ دو، فلاں کو چھوڑ دو، غرباء کا نام لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے، سارے کے سارے ان لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جنہیں ہم اپنے ہم پلہ، ہم نظیر اور اسٹیٹس کے لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے برابر کے لوگ ہیں، انہیں بلایا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین کھانا وہ ہے کہ جس میں غریب کو نہ بلایا جائے، غریبوں کو نکال دیا جائے، وہ بدترین کھانا سرکار نے بیان فرمایا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فوائل للمصلین، تو بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ تو یہ اب آگے جو تذکرہ ہے یہ منافقین کا تذکرہ ہے کہ منافق جو تھے یہ منافق اعتقادی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی ان کے نظریات، خیالات اور اعتقاد میں خرابی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زبان سے اقرار کرتے تھے، لیکن دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو اپنا نبی تصور کرتے تھے اور نہ اسلام کو حق دین سمجھتے تھے۔ تو یہ منافق تھے، تو یہ اپنی نمازوں میں بہت سستی کرتے تھے، جب موقع ملتا تھا جماعت سے بھاگ جایا کرتے تھے، موقع ملتا تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، اگر آتے بھی تھے تو مرے دل کے ساتھ آتے تھے، اور بڑی ہی مجبوری کی حالت میں آ کر بس بہت ہی بوجھل جسم کے ساتھ یہ نماز کو ادا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک برے وصف کا تذکرہ فرمایا کہ فوائل للمصلین، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی یا بربادی ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ غفلت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ نماز ہی نہ پڑھے انسان، یہ بھی غفلت ہے، ایک یہ ہے کہ نماز پڑھے لیکن اس حالت میں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ جب وہ مسجد کے دروازے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے باہر نکلنے سے پہلے ہی ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اور اس حدیث کی تفسیر کے لیے دوسری حدیث دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ نماز سے جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو نماز کہتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے برباد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے برباد کر دے۔ یعنی وہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، خوش و خضوع نہیں ہوتا، قلبی حاضری نہیں ہوتی، بوجھ سمجھ کر، مصیبت سمجھ کے نماز کو پڑھنا، ماں باپ نے کہہ دیا ہے، ٹیچر نے کہا ہے تو زبردستی پڑھ رہے ورنہ نہیں پڑھتے، یا دل نہیں چاہ رہا جی کیا کریں یار، اللہ نے مقرر تو کر دیا اب تو پڑھنا ہی پڑے گا، تنگ دلی کے ساتھ، اور 10 باتیں سنا کر پتہ نہیں کس کو سنانا چاہتے ہیں، واللہ عالم بالصواب، اور پھر وہ نماز کو پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنی نماز سے غافل کہلاتے ہیں۔ پھر غفلت دو طرح کی ہوتی ہے کہ اختیاری ہوتی ہے کہ غیر اختیاری ہوتی ہے۔ غیر اختیاری غفلت جو ہے اگر عادت نہ ہو تو معاف ہے، جیسے انسان سوتا رہ گیا، آنکھ نہ کھلی تو اب وہ نماز سے غافل ہی کہلائے گا، یا کام میں مشغول ہے، بھول گیا کہ نماز پڑھنی تھی، جیسے بہنیں گھر میں کام کر رہی ہیں یا کوئی آفس ورک کر رہا ہے، جیسے کوئی عالم مفتی کام کر رہا ہے مثال کے طور پر، نماز پڑھنا بھول گیا، بعد میں ٹائم دیکھو نماز کا وقت تو نکل گیا، یہ بھی غفلت ہے، لیکن یہ غیر اختیاری ہوتی ہے۔ اور ہمارے الفاظ پہ آپ غور کریں کہ غیر اختیاری غفلت اگر عادت نہ ہو تو قابل معافی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے، لیکن اگر یہ عادت بن جائے کہ بس وہ کام میں مشغول رہتے ہیں، جہاں روزانہ نماز بھول جاتے ہیں، تو ضرور قابل گرفت ہوگا۔ اور ایک غفلت ہوتی ہے اختیاری، یہ اختیاری غفلت کا تذکرہ ہے۔ یہ منافقین جو تھے یہ جان بوجھ کے نمازیں چھوڑ دیا کرتے تھے، یہ آتے تھے تو مرے دل کے ساتھ آتے تھے، غفلت کا اظہار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی۔ دوسرا ان کے برے وصف کو ذکر فرمایا الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور عام استعمال کی چیزیں اگر کوئی مانگے تو اس کو نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ ان میں 3 بری صفتیں ذکر کی۔ نماز پہ ہم نے کلام کیا ریاکاری کے اوپر کہ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے تاکہ کوئی دنیا کا مال و متاع حاصل ہو جائے، بڑے نقصانات سے ہم بچ جائیں، لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائیں، ان کے قلوب کو مسخر کر لیں، ان کے قلوب مرعوب ہو جائیں، متاثر ہو جائیں، ان کے زبان پر ہمارے لیے تعریفی کلمات جاری ہو جائیں۔ اور یہ بیماریاں بڑی عام ہیں، اس دور کی نہیں، اس دور کے اندر بھی بہت نظر آئیں گی۔ اور عام مانگنے کی چیزیں جیسے مفسرین نے فرمایا سوئی ہے، دھاگا ہے، گلاس ہے، مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں جو گھر میں عام استعمال کی ہوتی ہیں، اسے بھی اگر کوئی عاریتاً مانگتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے دے دو ہم دیتے ہیں، تو وہ بھی نہیں دیتے۔
تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک برا وصف ہے کہ عام چیزیں جو محلے والا کوئی اگر ضرورت کے تحت مانگ رہا ہے تو اس مسلمان بھائی کو نہ دی جائے، برا ہے۔ تو اب یہ ریاکاری یہ بھی منافقین کا ایک وصف تھا، اور یہ ریا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہو اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے کرنا، یا اس سے دنیاوی نفع کا قصد و ارادہ کرنا، یہ ریا کہلاتا ہے۔ پھر سے ریا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خالص ریا کہلاتا ہے اور ایک غیر خالص ریا کہلاتا ہے۔ خالص ریا کا مطلب تو یہ ہے کہ صرف مخلوق کو دکھانے کا قصد و ارادہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کا بالکل ارادہ نہ ہو۔ جیسے ایک شخص نماز پڑھتا ہی نہیں ہے لیکن وہ کسی تقریب میں چلا گیا، آپ سوچے نہیں پڑھوں گا، سارے لوگ کہیں گے بھئی تم نماز نہیں پڑھتے ہو، بہت بری بات ہے، تو دکھانے کے لیے لوگوں کو نماز پڑھ ڈالی۔ اگر اکیلا ہوتا کبھی نماز نہ پڑھتا۔ یہ ریا خالص ہے کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی عزت بنانے کے لیے اس نے، یا مذمت سے بچنے کے لیے اس نے نماز پڑھی ہے، اکیلا ہوتا تو کبھی بھی نماز نہ پڑھتا، گویا کہ اس نماز میں بھی اللہ کی رضا موجود نہیں ہے۔ اور ایک ریا غیر خالص ہوتی ہے، یعنی اس میں باقی فاسد ارادے تو ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ارادہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص نماز شروع کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اور بیچ میں کوئی شخص آ کے سائیڈ میں بیٹھ گیا، اب اس کے دل میں خیال آیا کہ بیٹھا ہوا تو اس کو دکھانے کے لیے نماز شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارادہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو اب دو طرح کے ارادے شامل ہو گئے۔ اسے ریاء مخلوط بھی کہتے ہیں، ریاء غیر خالص بھی کہتے ہیں۔ اس میں جتنی اللہ کی رضا کا حصہ ہوگا اتنا ثواب ملے گا، جتنا ریا کا قصد و ارادہ ہے، دکھاوے کا ارادہ ہے، اتنا وہ شخص ثواب سے نہ صرف محروم رہے گا بلکہ آخرت میں اس پر عذاب بھی ہوگا۔ انشاءاللہ سلسلہ کرام اس بارے میں مزید جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔